بڑی عمر کے وہ افراد جو کہ بچپن میں قرآن کریم نہ پڑھ سکے یا پڑھا تو ہے لیکن لہجہ تلفظ ادائیگی درست نہیں ہے، تو ان کے لیے ہمارا آن لائن واٹس ایپ پہ کورس جاری ہے۔ آج انشاءاللہ ہم نے اس کا 51 سبق پڑھنا ہے انشاءاللہ، اور یہ سورہ البقرہ کا آخری سبق ہے۔ آج ہماری سورہ البقرہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی، تو دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ لیکن ایک کام جو ہے نا وہ میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ویڈیو کو لازمی سے لائک کیا کریں اور اس کو شیئر بھی کیا کریں اور کوئی اچھا سا کمنٹ بھی کیا کریں، کیونکہ اگر ایسا ہوگا نا تو یوٹیوب جو ہے وہ پھر اس ویڈیو کو زیادہ لوگوں تک پہنچاتا ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیا گیا، اس کے نیچے کمنٹ کیا گیا اور اس کو شیئر کیا گیا، تو یہ کام لازمی کیا کریں۔ تو آج جو ہم نے سبق سٹارٹ کرنا ہے آیت نمبر 282 نمبر آیت سے آگے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا، یہاں پر دیکھیں وَإِن كُنتُم کے اندر کوئی حرف لمبا نہیں کرنا، عَلَى سَفَرٍ کوئی حرف لمبا نہیں ہو رہا، وَلَمْ تَجِدُوا کی دال کو صرف لمبا کرنا کیونکہ دال کے اوپر پیش آگے واو آ رہی ہے۔ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، كَاتِبًا کاف کو لمبا کرنا، زبر کے بعد الف ہے، كَاتِبًا فَرِحَانٌ، فَرِحَا ہا کو لمبا کرنا، ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَہ، مقبوب با کو لمبا کرنا، با کے اوپر پیش آگے واو آ رہی ہے اور کوئی حرف لمبا نہیں ہوگا۔ فَإِنْ آمِنَ کوئی حرف لمبا نہیں کرنا، اس کو مجہول نہیں پڑھنا، فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا کوئی حرف لمبا نہیں ہو رہا۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ذرا اچھی طرح سمجھیے گا جی، آگے یہ لفظ نا وہ مشقی کی قابل ہے اور سمجھنے کی بھی قابل ہے، اچھی طرح سمجھیں۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، یہ حمزہ کے اوپر جہاں پر جزم آ رہی ہے اس کو جھٹکا دینا، باقی کوئی حرف لمبا نہیں ہو رہا یہاں پر۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، اس کے اوپر اچھی طرح مشق کیجیے گی اس لفظ پر، ان الفاظ پر۔ امانتہ، اما میم کو لمبا کرنا، میم کے اوپر زبر آگے لف اور آگے ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، امانتہ۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، لفظ اللہ کے اوپر کھڑی زبر، لفظ اللہ کو لمبا کریں گے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ وَلَا تَكْتُمُوا، وَلَا لام کو لمبا کرنا، زبر کے بعد الف ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ہا کو لمبا کرنا، ہا کے اوپر زبر آگے الف ہے، اور شہادت کے آخر میں جو تا یہ ہم وقف کریں گے تو یہ ہا کے اندر چینج ہو جائے گی۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، یہاں پر بھی صرف ہا ہی لمبی ہوگی کیونکہ ہا کے اوپر زبر آگے الف ہے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ، ہو کو لمبا کرنا صرف اور کوئی حرف لمبا نہیں کرنا، فَإِنَّهُ آثِمٌ، حمدہ کو لمبا کرنا، کھڑی زبر آثِمٌ قَلْبُهُ۔ واللہ بما، واللہ لفظ اللہ کے لمبا کرنا، بما کے اندر میم کو لمبا کرنا، تعملون علیم، تعملون کے لام کو لمبا کرنا، لام کے اوپر پیش ہے واو، آگے علیم کی لام کو لمبا کرنا، لام کے نیچے دیر آگے یا آ رہی ہے۔ اور اگلے جو ہے نا جی اگلا رکوع، یہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس رکوع کو لازمی زبانی سے یاد کریں اور اس کو صبح و شام کے اذکار میں شامل کریں، کیونکہ بہت ہی فضیلت ہے اس آخری سورہ البقرہ کے آخری رکوع کی، خصوصاً آخری دو آیات کی، وہ لازمی سے یاد کیجیے گا۔ للہ ما فی السما، دیکھیں للہ لفظ اللہ کو لمبا کرنا، کھڑی زبر ہے، ما فی السما میم، ما کو لمبا کرنا، میم کے اوپر زبر آگے فی السماوات، میم اور واو دونوں کو لمبا کرنا۔ ہمارے لوگ جو ہے میم کو تو لمبا کر دیتے ہیں لیکن واو کو نہیں لمبا کرتے، جبکہ یہ غلط ہے، ما فی السماوات واو کو بھی لمبا کرنا، وما فی الارض، وَإِن تُبْدُوا دال کو لمبا کرنا، دال کے اوپر پیش آگے واو، وَإِن تُبْدُوا ما فی انفسکم، ما کو لمبا کرنا، فی کو بھی لمبا کرنا کیونکہ زبر کے بعد الف، زیر کے بعد یا آ رہی ہے، ما فی انفسکم، انفسکم کے اندر کوئی حرف لمبا نہیں کرنا، او تخفوہ، فا کو لمبا کرنا، فا کے اوپر پیش ہے واو، یحاسبکم، ہا کو لمبا کرنا، زبر کے بعد الف، یحاسبکم بہ اللہ، لفظ اللہ کھڑی زبر ہے، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، یہاں پر صرف جو مد ہے وہ لمبی ہو رہی، باقی کوئی حرف پیچھے بھی لمبا نہیں ہو رہا۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وَيُعَذِّبُ کوئی حرف لمبا نہیں کرنا، من یشاء کی بڑی مد ہے تو اس کو شین کو 5 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، باقی آگے حمزہ کے اوپر ہم وقف کر رہے ہیں یا شاء کے حمزہ کے اوپر تو صرف حمزہ کی آواز دینی ہے۔ واللہ علی، لفظ اللہ کھڑی زبر اعلیٰ کے اوپر، لام کے اوپر کھڑی زبر، لام کو لمبا کریں گے، واللہ علی کل شیء قدیر، قدیر کے دال کو لمبا کرنا، دال کے نیچے زیر آگے یا۔
اگلی دو آیات جی لازمی سے زبانی یاد کیجیے گا۔ آمن الرسول، حمزہ کو لمبا کرنا، کھڑی زبر، آمن الرسول، رسول کے سین کے اوپر پیش آگے واؤ، بما انزل، بما کی میم کو لمبا کرنا، زبر کے بعد الف ہے، انزل کے اندر کوئی حرف لمبا نہیں ہوگا، الیہ، اس کو الیہ پڑھنا، مجہول الیہ نہیں پڑھنا، الیہ، من ربہ، میم کو ڈائریکٹ آگے را کے ساتھ ملانا کیونکہ جزم اور شاد والا حرف اکٹھا رہا ہے تو جزم والا حرف نہیں پڑھا جائے گا، من ربہ، ہا کو لمبا کرنا، ہا کے نیچے کھڑی دیر ہے، والمؤمنون، میم کو جھٹکا دینا کیونکہ میم کے اوپر پیش آگے حمزہ کے اوپر جزم ہے اور آگے نون کو لمبا کرنا ہے، والمؤمنون، کلن آمانا، کلن کے اندر کوئی حرف لمبا نہیں، آمانا کے اندر حمزہ کو لمبا کرنا ہے، آمانا باللہ، لفظ اللہ کھڑی زبر ہے، باللہ وملائکتہ، ٹھیک ہے، وہ لام کو لمبا کرنا 5 الف کے برابر، اور ملائکتی ہی کی ہا کو لمبا کرنا، ہا کے نیچے کھڑی دیر ہے، اس کو مجہول نہیں پڑھنا، وَكُتُبِهِ، اس کو بھی وَكُتُبِهِ، با کو مجہول نہیں پڑھنا، وَكُتُبِهِ، ہا کو لمبا کرنا صرف، ہا کے نیچے کھڑی دیر ہے، وَرُسُلِهِ، یہاں پر کوئی حرف لمبا نہیں کرنا، لا نفرق، لا کو لمبا کرنا، زبر کے بعد الف آ رہا ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، لا کے علاوہ یہاں پر کوئی بھی حرف لمبا نہیں ہو رہا، احدین، پہلے دا کو میم کے ساتھ ملانا، پھر آگے من رسول، میم کو آگے را کے ساتھ ملا دینا، نون نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ جزم شاد والا حرف اکٹھا ہے تو جزم والا حرف نہیں پڑھا جائے گا، وقالوا سمعنا واطعنا، قالو، قاف اور لام دونوں کو لمبا کرنا، قاف کے اوپر زبر آگے الف، لام کے اوپر پیش آگے واو آ رہی ہے، سمعنا کے نون کو لمبا کرنا، واطعنا کے نون کو لمبا کرنا کیونکہ زبر کے بعد الف آ رہا ہے، غفرانک، غفرا، را کو لمبا کرنا ہے، غفرانک، ربنا، ربنا کے نون کو لمبا کرنا ہے، ربنا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، الی، اس کو الیک نہیں پڑھنا، وَإِلَيْكَ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، مصیر کے سواد کو لمبا کرنا، سواد کے نیچے زیر آگے یا ہے، لا یکلف اللہ، لا کو لمبا کرنا، زبر کے بعد الف ہے، لفظ اللہ کو لمبا کرنا ہے اور کوئی حرف لمبا نہیں ہو رہا، لا یکلف اللہ نفسا، کوئی حرف لمبا نہیں، الا کے لام کو لمبا کرنا، زبر کے بعد الف ہے، وسعہا، ہا کو لمبا کرنا، زبر کے بعد الف آ رہا ہے، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، یہاں پر دیکھیں جی لہا کے ہا کو لمبا کرنا ہے، زبر کے بعد الف ہے، اور ما کسبت کی میم کو لمبا کرنا، زبر کے بعد الف ہے، وعلیہا، اس کو علیہا نہیں پڑھنا، وعلیہا، ہا کو لمبا کرنا، زبر کے بعد الف ہے، مکتسبت کی میم کو لمبا کرنا ہے، باقی کوئی حرف لمبا نہیں کرنا، نہ مجہول پڑھنا ہے، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا کے نون کو لمبا کرنا ہے، لا کے لام کو لمبا کرنا، زبر کے بعد الف، اور تؤاخذنا، حمزہ کو لمبا کرنا، کیونکہ حمزہ کے اوپر زبر ہے، آگے الف آ رہا ہے، تؤاخذنا کے نون کو بھی لمبا کرنا، زبر کے بعد الف ہے، لا تؤاخذنا ان نسینا، نسینا کے سین کو بھی اور نون دونوں کو لمبا کرنا، ان نسینا او اخطأنا، تو کو جھٹکا دینا جی، او اخطأنا، نوا کو لمبا کرنا، زبر کے بعد الف ہے، ربنا ولا تحمل علینا، ربنا کے نون کو لمبا کرنا، ولا کے لام کو لمبا کرنا، زبر کے بعد الف ہے، اور تحمل کے اندر کوئی حرف لمبا نہیں ہوگا، علینا کے نون کو لمبا کرنا ہے، اصرا، کما کے میم کو لمبا کرنا، زبر کے بعد الف، کما حملتہ، ہا کو لمبا کرنا، الٹا پیش ہے، حملتہ علی الذین من قبلنا، علی الذین کے زار کو لمبا کرنا ہے، زار کے نیچے زیر آ گیا، اور قبلنا کے نون کو لمبا کرنا ہے، باقی کوئی حرف لمبا نہیں ہوگا، ربنا کے نون کو لمبا کرنا ہے، والا لام لمبا کرنا ہے، تو حملنا، نا نون کے اوپر زبر آگے الف ہے، اگلا جو لفظ ہے نا وہ توجہ سے دیکھیے گا جی، ولا تحملنا، آگے لفظ ہے ما لا طاقت لنا به، اس کو اچھی طرح میم کو بھی لمبا کرنا ہے، لا کو بھی لمبا کرنا ہے، طا کو بھی لمبا کرنا ہے کیونکہ جہاں پر زبر کے بعد الف آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور لنا کے نون کو لمبا کرنا ہے، ما لا طاقت لنا به، ٹھیک ہے، اچھی طرح اس کے اوپر مشق کیجیے گا اس لفظ پہ، واعف عنا، عنا کے نون کو لمبا کرنا ہے، اور یہاں پر وقف بھی کرتے رہنا، ہر لفظ کے اوپر یہاں پر وقف کرنا ہے
کہ یہ دعائیہ کلمات ہیں، تو اگر بہتر ہے کہ آپ اگر نماز کی حالت میں نہیں ہے تو یہاں پر آمین بھی کہتے جائیں. واعف عنا آمین. واغفر لنا، وہاں پر بھی لنا کے نون کو لمبا کرنا ہے آمین. وارحمنا کے نون کو لمبا کرنا ہے اور کوئی حرف لمبا نہیں کرنا آمین. انت مولانا، یہاں پر دیکھیں جی انتا کے اندر کوئی حرف لمبا نہیں کرنا. مولا، لام کو بھی لمبا کرنا ہے، نون کو بھی لمبا کرنا ہے. مولانا. فانصرنا، فانصرنا کے نون کو لمبا کرنا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، کافرین کے کاف کو لمبا کرنا ہے اور را کو لمبا کرنا ہے. را کے نیچے زیر آگے یا آ رہی ہے. آمین یا رب العالمین. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ویڈیو کو لازمی سے لائک اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں احباب کو بھی دعوت دیں کہ وہ بھی قرآن کریم سیکھیں اور اپنا قرآن کریم درست کر سکیں.